السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان، قسط نمبر 8۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی جب سیاہ لباس والے آدمی نے بوسیدہ سی قبر پر سے مٹی اتارنا شروع کی۔ چند منٹ میں ہی قبر کی سلیٹس نظر آنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے سلیٹس پیچھے کی طرف کھسکا دی، تب سرخ آنکھوں والا آدمی اس قبر میں اتر گیا۔ اس کے قبر میں اترتے ہی دوسرے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا سیاہ تھیلا بھی اس قبر میں بیٹھے سرخ آنکھوں والے آدمی کو پکڑا دیا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے چمڑے کے تھیلے سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر سامنے رکھے اور ایک بوتل میں موجود خون سے اپنے گرد گول دائرہ کھینچ لیا۔ اس کے یہ عمل کرتے ہی باہر کھڑے دونوں افراد نے بھی قبر کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر گول دائرہ بنا کر حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گئے۔ ان کے حصار کھینچتے ہی ایسے لگا جیسے ان کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہو، مگر وہ آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مشغول رہے۔ صرف قبر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھی۔ اچانک ہی ان کے ارد گرد کتنی ہی بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے بہت سے لوگ آگ میں جل رہے ہوں۔ حفا اور جمیل اب مد مقابل تھے۔ حفا نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ جمیل کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ تبھی حفا نے ہاتھ بڑھا کر جمیل کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر جمیل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ حفا، مجھے ابھی چھونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہاتھ لگاتے ہی تم راکھ ہو جاؤ گی۔ ابھی مجھ سے دور رہو، جمیل نے کہا۔ تم پہلے مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے خوابوں سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ حفا نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ تم آج ہی ہر بات جان لینا چاہتی ہو؟ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ سب بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر، جمیل نے مسکرا کر کہا۔ تم انسان نہیں ہو، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ تم کچھ اور ہو، کیا ابھی میں سمجھ نہیں رہی ہوں؟ حفا نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سچ میں واقعی میں انسان نہیں ہوں، ایک دیو ہوں، ایک بھوت ہوں جو ایک شہزادی کو حویلی سے لے جاؤں گا۔ جمیل نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ او، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو ساری زندگی بھی کھڑا رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم تھک جاؤ گی، جمیل نے ہنستے ہوئے کہا اور چھت پر رکھی ایک کرسی کی طرف چل پڑے۔ آفا خاموشی سے چھت پر رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گجرے تم نے پہنے نہیں؟ میں نے تمہارے لیے ہی اس ٹیبل پر رکھے تھے۔ جمیل اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر بولا۔ ہاں، یہ مجھے اپنے تکیے کے نیچے سے ملے ہیں، ویسے بھی کل تک یہ گجرے مرجھا جائیں گے، حفا نے کہا۔ یہ کوئی ایسے ویسے پھولوں کی گجرے نہیں ہیں، بہت ہی خاص قسم کے پھولوں کے گجرے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے ہیں، جمیل نے کہا۔ تم نے بتایا نہیں، تم کون ہو؟ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد حفا نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ میں جو بھی ہوں تمہارا اپنا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، ورنہ وہ کہوت میری جاسوسی کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا۔ کل ہم پھر یہیں ملیں گے، جمیل نے کہا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ حفا جو جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی تو پیچھے سے جمیل نے آواز دے کر پوچھا۔ حفا نے کچھ بولے بنا نفی میں سر ہلایا اور نیچے اتر گئی۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور پھر سیاہ پرندہ کا روپ دھارا اور اس حویلی سے اڑ گیا۔ قبرستان میں عمل کرنے والے ان افراد کا تعلق سفلی عملیات کرنے والے ایک گروہ سے تھا جو شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے غلط کام کرواتا تھا، اور ان کاموں کے لیے وہ ان لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کرتے تھے۔ جو لوگ ان کو کام کرنے کی اوز دیتے تھے، آج بھی یہ لوگ ازیل کے خاص چیلے کامور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبر کے باہر حصار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدموں کے گرد اب ایک سیاہ مخلوق نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس مخلوق کی تعداد بڑھنے لگی۔
اب قبرستان میں ہر طرف سیاہ لباس والی یہ مخلوق نظر آ رہی تھی۔ جب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھری فضا میں بلند کی اور سامنے رکھے گوشت کے ٹکڑے میں پیوست کر دی، ساتھ ہی باہر سے ہولناک آواز آئی، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی وہ سیاہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اب حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کی گرد مختلف اشکال کے جانور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں کے بڑے بڑے دانت تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کا کام تمام کر دیں گے، مگر وہ حصار کے گرد صرف چکر لگا رہے تھے۔ حصار میں بیٹھے ہوئے آدمی کا دھیان اگر اپنے عمل سے ہٹ جاتا تو یہ ان کی موت تھی۔ قبر والے آدمی نے پھر چھری فضا میں بلند کی اور گوشت میں پیوست کر دی۔ اس کا ایسا کرتے ہی باہر حصار کے گرد گھومتے جانوروں نے کربناک آواز نکالی اور غائب ہو گئے۔ حصار سے باہر آ جاؤ، ہمارا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اس آواز پر حصار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سامنے دیکھا۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اس کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ حصار سے ایک قدم باہر رکھنے ہی والا تھا جب دوسرے آدمی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے حصار کے اندر کھینچا۔ یہ ہمیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے استاد کا روپ دھار کر آیا ہے، سیاہ لباس والا آدمی بولا۔ ہا ہا ہا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کاموت کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ سامنے کھڑے آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی قبر کے اندر والے شخص نے اپنے چمڑے کے بیگ سے بکرے کا سر نکالا اور اس کی آنکھوں میں چھری ڈالی دی۔ ایسا کرتے ہی باہر حصار کے پاس کھڑا آدمی دست سے چلا اٹھا، مرو گے تم لوگ، مرو گے، میں تم لوگوں کے قابو آنے والا نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہمیں 2 دن مزید یہ عمل کرنا ہے۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اب قبر سے باہر آ گیا تھا اور حصار میں بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ویسے بھی تہجد کا وقت ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم نے قبرستان سے نکلنا ہے۔ اس نے کہا۔ سیاہ لباس والے ایک آدمی نے جلدی سے قبر کے اوپر سلیٹس رکھی اور مٹی ڈال کر کچھ جھاڑیاں اوپر رکھ دیں۔ یہ عمل کرتے ہی وہ تینوں جلدی سے قبرستان سے نکل گئے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسط پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی قسط بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید قسط اور مزید ناول اینڈ سٹوریز پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔